امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے نام ایک خط لکھتے ہیں۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعوت میں شرکت کی ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں، اے ابن حنیف، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرہ کے بعض جوانوں نے تم کو ایک دعوت میں مدعو کیا تھا جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے، بہترین کھانے تھے، اور تمہاری طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے اور تم تیزی سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو گے جس کی غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو اور جس کے دولت مند مدعو کیے جاتے ہوں، یعنی امیروں کو دعوت دی جاتی ہو۔ دیکھو، جب لقمے چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، اگر اس کی حقیقت مشتبہ ہو، یعنی اس میں شک ہے، تو اسے پھینک دیا کرو، اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، یہ ظلم کر کے حاصل نہیں کیا گیا ہے، کسی سے چھینا نہیں گیا ہے، اسی کو استعمال کیا کرو۔ یاد رکھو، اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں، یاد رکھو ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، یعنی اس کے نور علم سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف 2 بوسیدہ کپڑوں، پائبند لگے ہوئے کپڑوں اور 2 روٹیوں پر گزارا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم از کم احتیاط تو کر سکتے ہو، کوشش تو کر سکتے ہو، عفت اور سلامتی اور سلامت روی سے میری مدد کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا میں سے کوئی سونا جمع نہیں کیا ہے اور نہ اس مال و متاع میں سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان 2 بوسیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی معمولی کپڑا مہیا کیا ہے۔ یعنی علی امیر المومنین علیہ السلام پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے، اور نہ ایک بالشت پر قبضہ کیا ہے، وَلَا خُذْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْرًا، نہ ایک بالشت پر قبضہ کیا ہے، اور نہ ایک بیمار جانور سے زیادہ کوئی قوت حاصل کی ہے۔ یہ دنیا میری نگاہ میں کڑوی چھال سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا، مگر اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کے جانے کی پرواہ نہیں کی، اور بہرحال بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ ویسے بھی مجھے فدق یا غیر فدق سے کیا لینا دینا، جبکہ نفس کی اصلی منزل، کل منزل جو نفس کی ہے، کہ ایک دن انسان کو قبر میں جانا ہے، جہاں کی تاریکی میں تمام آثار منقطع ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہ آئے گی کہ کہاں چلا گیا۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے کہ جس کی وسعت اگر زیادہ بھی کر دی جائے، یعنی قبر کو اگر وسیع تر بنا دیا جائے، چوڑی بنا دی جائے، اور کھودنے والا اس سے وسیع بھی بنا دے، تو بالآخر پتھر اور ڈھیلے اسے اتنا تنگ بنا دیں گے، جہاں جہاں بھی سوراخ ہے ان سوراخوں کو مٹی سے بند کر دیا جائے گا، سارے شگاف بند کر دیے جائیں گے۔ میں تو اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ عظیم ترین خوف کے دن مطمئن ہو کر میدان میں آؤں اور پھسلنے کے مقامات پر ثابت قدم رہوں۔ میں اگر چاہتا تو اس خالص شہد، بہترین صاف گندم اور ریشمی کپڑوں کے راستے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ کرے کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور مجھے حرص و طمع اچھے خانوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائے،
جبکہ بہت ممکن ہے کہ حجاز اور یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ایک روٹی کا سہارا نہ ہو اور شکم سیری کا کوئی سامان نہ ہو، پیٹ بھر روٹی نہیں کھا سکتے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف میں رہنے والے بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے رہے؟ کیا میں شاعر کے اس شعر کا مصداق ہو سکتا ہوں؟ وَحَسْبُكَ ضَوْءًا أَن تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْكِدْ۔ تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے۔ حَسْبُكَ ضَوْءًا أَن تَبِيتَ بِطْنَةٍ، تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائیں۔ وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ، اور تیرے اطراف میں تَحِنُّ إِلَى الْكِدْ، وہ جگر بھی ہوں جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں۔ کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے ناخوشگوار حالات میں مومنین کا شریک حال نہ بنوں اور معمولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ پیش نہ کر سکوں؟ یعنی میں اچھا غذا کھاؤں اور وہ معمولی غذا کھائے، بلکہ میرا غذا ان سے بھی معمولی ہے۔ میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ مجھے بہترین غذاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کی مانند ہو جاؤں کہ وہ بندھے ہوتے ہیں، کھونٹے کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد، زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ چارہ ہوتا ہے، اور آزاد ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی ان کا جو مشغلہ ہوتا ہے وہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے جہاں گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا ہے؟ یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا، یا مقصد یہ ہے کہ میں گمراہی کی رسی میں باندھ کر کھینچا جاؤں۔ امیر المومنین علیہ السلام اس کے بعد فرماتے ہیں، یا بھٹکنے کی جگہ پر منہ اٹھائے پھرتا رہوں، گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ تم میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابو طالب کے فرزند کی غذا اتنی معمولی ہے، ایسی معمولی ہے، تو انہیں ضعف نے، کمزوری نے دشمنوں سے جنگ کرنے اور بہادروں کے ساتھ میدان میں اترنے سے بٹھا دیا ہوگا۔ اب وہ جنگ نہیں کر سکتا، اب وہ لڑ نہیں سکتا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ جنگل کے درختوں کی لکڑیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ درختوں کی چھال کمزور ہوتی ہے۔ صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا بھی ہے اور اس کے شعلے دیر تک بجھتے ہیں۔ میرا رشتہ رسول اکرم سے وہی ہے جو نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے یا ہاتھ کا رشتہ بازو سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لے تو بھی میں میدان سے منہ نہیں پھرا سکتا، اور اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جائے تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا، اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ زمین کو اس الٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈھیل ڈھول والے سے پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں میں سے کنکر پتھر نکل جائے۔ اس کے بعد امیر المومنین آگے فرماتے ہیں، اے دنیا مجھ سے دور ہو جاؤ، میں نے تیری باغ دوڑ تیرے ہی کاندھے پر ڈال دی ہے، اور تیری چنگل سے باہر آ چکا ہوں اور تیری جال سے نکل چکا ہوں، تیرے پھسلنے کے مقامات کی طرف جانے سے بھی پرہیز کرتا ہوں۔ کہاں ہے وہ لوگ جن کو تو نے اپنی ہنسی مذاق کی باتوں سے لبا لیا تھا، اور کہاں ہے وہ قومیں جن کو اپنی زینت و آرائش سے مبتلا
فتنہ کر دیا تھا، دیکھو اب وہ سب قبروں میں سو چکے ہیں، لحد میں دب کے پڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر تو کوئی دیکھنے والی شے اور محسوس ہونے والا ڈھانچہ ہوتی تو میں تیرے اوپر ضرور حد جاری کرتا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو آرزو کے سہارے دھوکہ دیا ہے اور قوموں کو گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیا ہے، بادشاہوں کو بربادی کے حوالے کر دیا ہے اور انہیں بلاؤں کی منزل پر اتار دیا ہے جہاں نہ کوئی وارد ہونے والا ہے نہ صادر ہونے والا ہے۔ افسوس، افسوس جس نے بھی تیری لغزش گاہوں پر قدم رکھا وہ پھسل گیا، اور جو تیری موجوں پر سوار ہوا وہ غرق ہو گیا۔ بس جس نے تیرے فندو سے کنارہ کشی اختیار کی اس کو توفیق حاصل ہوگی۔ تو اس سے بچنے والا اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کی منزل کس قدر تنگ ہوگی، اس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا اس کی نگاہ میں صرف ایک دن کے برابر ہے جس کے اختتام کا وقت آ چکا ہے۔ تو مجھ سے دور ہو جاؤ، میں تیرے قبضے میں آنے والا نہیں ہوں، تو مجھے ذلیل کر سکے اور نہ اپنی زمام تیرے ہاتھ میں دینے والا ہوں، جدھر چاہے کھینچ سکے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اور اس قسم میں مشیت خدا کے علاوہ کسی صورت کو مستثنی نہیں کرتا، اس نفس کو ایسی تربیت کروں گا کہ ایک روٹی پر بھی خوش رہوں گا اگر وہ بطور طعام اور نمک بطور ادام مل جائے، اور میں اپنی آنکھوں کے سوتے کو ایسا بنا دوں گا جیسے وہ چشمہ کہ جس کا پانی تقریباً خشک ہو چکا ہو اور سارے آنسو بہہ گئے ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح جانور چارہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بکریاں گھاس سے سیر ہو کر اپنے باڑے میں لیٹ جاتی ہے، اسی طرح علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا کر سو جائے اور اس کی آنکھیں پھوٹ جائے، جو ایک طویل زمانہ گزارنے کے بعد آوارہ جانور اور چرائے ہوئے حیوانات کی طرح پیروی کرنے لگے۔ خوش نصیب ہے وہ نفس جو اپنے رب کے فرض کو ادا کر دے اور سختیوں کے عالم میں صبر سے کام لے، راتوں کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے یہاں تک کہ نیند کا غلبہ ہونے لگے تو زمین کو بستر بنا لے، اور ہاتھوں کو تکیا ان لوگوں کے درمیان کہ جن کی آنکھوں کو خوف محشر نے بیدار رکھا ہے اور جن کی پہلو بستروں سے الگ رہے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ذکر خدا کے زمزمے رہے ہیں اور ان کے طول استغفار سے گناہوں کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گروہ میں ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور تمہاری یہ روٹیاں تمہیں حرص و طمع سے روکے رہے تاکہ آتش جہنم سے آزادی حاصل کر سکو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام سیاستدانوں کو یہ پیغام دیا ہے اور تمام حکمرانوں کو یہ پیغام دیا ہے۔ اگر سارے حکمرانوں اور سارے سیاستدان مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس پیغام کو سنے اور اس پیغام پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا جنت بن سکتی ہے۔ اللہ تمام حکمرانوں کو، تمام سیاستدانوں کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست اور مولا امیر المومنین